جی میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو 31 اکتوبر تک ڈیڈ لائن دی ہے کہ کہا ہے کہ اگر غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، ان کی جائیدادیں کاروبار ضبط ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا نیشنل ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں، جس کی صدارت وزیر اعظم نگران وزیر اعظم نواب الحق کاکڑ نے کی، جس میں آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ یہ اے پی پی کی خبر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 24 دن رہ گئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان مہاجرین ہیں، اگر وہ نہیں نکلتے تو ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہوں گے اور پھر ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر دوسرا جو رد عمل آیا ہے وہ اقوام متحدہ نے کہا ہے، افغان پناہ گزینوں کے اندراج اور مزید قیام کی پیشکش کی ہے اقوام متحدہ نے، اور کہا ہے کہ پاکستان خطرے کا شکار جو آبادی ہے طالبان کے اقتدار میں، اس کے تحفظ کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے ایک، آپ جانتے ہیں NHCR، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ مائیگرین ایجنسی ہے، جس کا IOMA، جس نے یہ اپیل کی ہے پاکستان سے اور یہ کہا ہے کہ وہ ان کو فوری طور پر بے دخلی پر مجبور نہ کریں، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ افغان مہاجرین جو ہے وہ خطرے میں گر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 4 دہائیوں سے پاکستان ان افغان مہاجرین کی خدمت کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اگر اس طرح کیا گیا تو اس کے جو ہے یہ اچھا تاثر جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یقینی طور پر پاکستان اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دینے میں آزاد ہے، مگر یہ ان کی تجاویز ہے اگر وہ اس کو کنسیڈر پاکستان کرے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو عالمی اداروں کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اس ضمن میں پاکستان اگر خواہشمند ہے تو وہ آگے آ کے ان کے اندراج اور مزید قیام کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی مزید کہا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، افغان مہاجرین کو پاکستان سے اس طرح سے بے دخل کیا جائے گا تو خاندانوں میں جدائی ہو سکتی ہے، کم عمر جو بچے ہیں ان پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، یہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے، مگر اس حوالے سے پاکستان کے جو اہل فکر و نظر ہے اس پر بحث مباحثے کا سلسلہ جاری ہے کہ کیا یہ جو اقدام ہے پاکستان کی جانب سے 31 اکتوبر تک افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کا، کیا اس کے کچھ ملک کو فائدے ہوں گے؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغان طالبان حکومت جو ہے اس کے تعلقات مستحکم ہوں گے؟ کیا یہاں پر جو افغان مہاجرین موجود ہیں ان کو اس طرح جبراً بھیجنا، کیا اس کے کوئی مثبت اثرات ان خاندانوں پر پڑیں گے اور وہ پاکستان کے سفیر بن کر اپنا اچھا کردار ادا کریں گے؟ غرض بہت سارے کوسچنز ہیں جن پر صبر و تحمل کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو سفارتی حلقے ہیں، جو سیاسی حلقے ہیں، وہ اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ حکومت نے اگرچہ یہ کہا کہ جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس میں افغان طالبان جو ہے وہ ملوث ہے، معذرت کے ساتھ افغان طالبان نہیں بلکہ افغان مہاجرین ملوث ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر آئے ہیں۔ یقینی طور پر دہشت گردی کی کسی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی، مگر پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو دہشت گردی طویل عرصوں سے جاری و ساری ہے، خود کش حملے بھی ہو رہے ہیں، ہم نے اس حوالے سے آپریشنز بھی کی ہیں، مگر کامیابی ابھی تک ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ تمام جو عمل ہے یہ افغان جو یہاں پر جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کی وجہ سے ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر ان کو ہم نکال بھی دیں گے تو اس بات کی شیورٹی کون دے گا، اس بات کی یقین دہانی کون کرائے گا کہ مستقبل میں دہشت گردی کے کارروائیاں یا وارداتیں نہیں ہوں گی؟ جو ریشنل بات ہے اور جس کے حوالے سے پاکستان کے مختلف جو شہری ہیں، جو باخبر لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ داخلہ پالیسی کو حقیقت پسندانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مستق میں جو خودکش حملہ ہوا ہے، اس کے بعد وہاں کی جو ناظم تھے سابق، ان کا بھی یہ بیان سامنے آیا تھا اور دیگر لوگوں کا بھی آیا تھا کہ جن افراد کی یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ڈیوٹی تھی ان کے خلاف جو جواب دہی کس حد تک ہوئی ہے، اور کیا
عوام کو بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں اگر جس میں ہم اگر حقیقت پسندی سے کام لیں گے تو شاید ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ بھارت کے ساتھ ناظرین ہماری پہلی دشمنی چل رہی ہے، افغان طالبان کے ساتھ بھی اگر ہماری کشیدگی ہو جائے، اندرونی طور پر پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، جو سماجی صورتحال ہے، سفارتی محاذ پر ہمیں جو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ غرض بہت سارے پاکستان کو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بحران کی سی کیفیت موجود ہے۔ ہم ان صورتحال سے لا تعلق نہیں ہو سکتے، یہ صورتحال ہم پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تو افغان جو غیر قانونی طور پر مہاجرین ہیں ان کا معاملہ یقینی طور پر نپٹانا چاہیے۔ افغان مہاجرین کے علاوہ بھی پاکستان میں بنگلہ دیشی موجود ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی کچھ لوگ بھی موجود ہیں جو طویل عرصے سے جب شاہ ایران کی حکومت بے دخل ہوئی تو وہ اس وقت آئے، ایک بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ تو کیا ان کے لیے بھی کچھ کارروائی ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ تو یقیناً ہمیں جو معاملات ہیں اپنے اس کو غور و فکر کے ساتھ، علم و دانش کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے اور مزید بھی نقصان کا خدشہ ہے اگر ہماری پالیسیاں ایسی ہوں گی جو زمینی حقائق سے متصادم ہوں گی۔